أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے گھروں میں خیریت ہے؟ آپ کا ویک سے ہی گیا؟ اچھے سے گیا؟ آپ کی فیملی میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور عافیت کی دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مشکل تو پیش نہیں آئی؟ تھوڑا سا ارلی آنا پڑ گیا ٹائم کے حوالے سے؟ الحمدللہ بارک اللہ فیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت موجود ہیں، اور جو نہیں بھی آئے انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ وقت آسان کرے، کیونکہ چینج جو ہوتی ہے ویسے تو مشکل ہی ہوتی ہے، لیکن چینج کے ساتھ بہت برکت ضرور آتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ مشکل ہونے کے بعد، لیکن اللہ کی خاطر کی جائے تو اس کے ساتھ بہت بہتری آتی ہے۔ ہم سب اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے مراحل پیدا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع دیے کہ ہم، وہی بات ہے بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور اس چیز کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے ڈرائنگ رومز، لیونگ روم، اسٹڈی روم، اینی ویئر جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، بیڈ روم، بعض لوگ کچن میں، کاؤنٹر پہ، جہاں پہ بھی ہیں، اپنے لیپ ٹاپ، اپنی ڈیوائسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کے راستے کھول دیے ہیں، علم کے خزانے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہر موسم کیسا بھی ہے، باہر وقت کوئی بھی ہے، صبح ہے، شام ہے، کوئی گاڑی، کوئی ٹیکسی، کوئی کار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے ڈیوائس آن کیا اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مجلس میں پہنچ گئے الحمدللہ، اور دلوں کی فکر جان رہے ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے جب ہم فقہ القلوب یا قرآن کے کورسز کے ساتھ جڑے تھے، ہم فقہ کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے، فقہ ایک فلانا مسلکوں کو فقہ بلاتے تھے، لیکن جب سے ہم نے فقہ القلوب کو جانا ہے، پڑھا ہے، ہمیں ہر چیز میں فقہ سمجھ آنے لگ گئی کہ فقہ کا مقصد، مطلب کیا ہے۔ اٹ از ٹوٹلی دا انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا تھنگ۔ اور الحمدللہ جب ہم اپنے دلوں کے بارے میں جانتے ہیں
تو دلوں کے مسائل تو ہم سب کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ بھی دکھا دیا کہ اس دل کو ہم نے کس طرح سے تیار کرنا ہے اپنے رب کی سے ملاقات کے لیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اس کلاس کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے لیے کچھ چیزیں لے کر کلاس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کو میری سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ ایک منٹ، جب سے زوم اپڈیٹ ہوا ہے کچھ ایشوز آنے لگے، چلیے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ تو دعا مانگنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے دلوں میں غنا نہیں آئے گا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت سے کام نہیں کر سکتے۔ غنا کا مطلب بے نیازی، لاپرواہی۔ ہم دنیا کے کاموں یا ایون لوگوں، کسی بھی لوگوں سے جب تک بے پرواہی نہیں آئے گی، ہم کسی بھی کام کو فوکس ہو کے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کلاس میں تو بیٹھے ہوں مگر ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی باتیں چل رہی ہوں تو پھر بھی ہم لوگ علم کو صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے۔ اللہم انی، یا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، میں آپ سے تقوی کی دعا، پاکیزگی کی دعا مانگتی ہوں، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے مطمئن کر دے، بے نیاز کر دے، تاکہ میں تیرا طرف آنے والا راستہ سیکھ سکوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ چیز میرے لیے بہت کام آئی، اور آپ اس کو سجدوں میں بھی دعا کو مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو بات اس حوالے سے کہ ہماری ٹیچرز جو ہمارے ساتھ محنت کرتی ہیں، وہ بات اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی آداب کا ایک طریقہ ہے، آداب زندگی میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا بھی چاہیے، اور میں کہتی ہوں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مائیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ٹیچرز ہیں، کہ ایک ٹیچر جو ہے ایک شمع کی طرح ہوتی ہے، کینڈل کی طرح ہوتی ہے، موم بتی کی طرح ہوتی ہے، جو اپنا آپ کنزیوم کر کے دوسروں کو علم دیتی ہے۔ تو ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے اس کے ٹورڈز کیسے ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم فقہ القلوب پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارے دلوں میں ہمارے استاد کی کیا ویلیو ہونی چاہیے۔ اور استاد کے بھی ڈیفرنٹ درجے ہیں۔ کسی ہمارے سلف میں سے کسی نے کہا تھا، وہ مجھے کوٹ یاد آ رہا ہے، کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ تو جو ہماری استاذہ تو استاذہ فرحت ہاشمی ہیں اس معاملے میں، لیکن اس کلاس کے حوالے سے بھی جو ہمیں کوئی ٹیچر کو سکھاتا ہے یا سکھاتی ہیں، وہ بھی ہماری ٹیچر ہیں، اور وہ عظمت کی وہی اسی مینارے پہ ہم ان کو بٹھانا چاہیے جس طرح سے کہ ہم اپنے کسی بھی استاد کو بٹھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنے طرف سے خیر آپ کو بانٹ رہی ہے، اپنے آپ کو پگھلا کے بانٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک عظیم استاد، اور استاد سب عظیم ہوتے ہیں، ایک عظیم استاد کے ساتھ ایک دن کی محنت کرنا 1000 دن کے مطالعے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جیپنیز پروورب ہے، سو آئی ڈونٹ نو، جس طرح سے میں نے پڑھا اس کے مطابق، لیکن بات بہت اچھی ہے کہ ہم جب کبھی استاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب آپ کی ساتھ ریڈنگ ہوتی ہے، کلاس میں ریویو ہوتا ہے، وہ بھی استاد ہیں۔ وہ استاد آپ کے ساتھ جب آپ کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ٹیچر آپ کے ساتھ باتوں کو ڈسکس کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، آپ کو کلیئر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کیا یہ بات، اس میں کوئی حقیقت ہے کہ ٹیچر کیا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک تو ٹیچر کے ادب آداب کی بات آ گئی، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ میرا مطالعہ جو ہے، کتاب جو میں سیکھ رہی ہوں، اس کے اندر کتنی میری
کیا کہتے ہیں اس کو کہ خوبصورتی آ جائے گی، اس میں رکھ رکھاؤ آ جائے گا، اس میں لرننگ کا کتنا پیمانہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب استاد مجھے پکارے تو پھر میرا کیا رول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جو چیز ہم استاد کے ساتھ سیکھتے ہیں وہ صرف اسٹڈی نہیں ہوتا، وہ ڈسکوری ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا تھنگس جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک لائک ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب ریڈنگ کرتے ہیں اس بک کی، فقہ القلوب کی بک کی ریڈنگ کرتے ہیں نا، لیکن جب ٹیچر کے ساتھ کرتے ہیں تو یو ڈسکور مور تھنگس، آپ اس کو مور اچھے سے لرن کرتے ہیں، آپ کو گرامر کے بیچ میں رولز پتہ چلتے ہیں، آپ کو اعراب اس کی جو حرکات لگانی ہوتی ہے وہ پتہ چلتے ہیں، آپ کو ٹرانسلیشن پتہ چلتی ہے، ایک ایک لفظ کا معنی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ سے جب ٹیچر بات کرے تو پھر آپ اس کو جواب دیں، اور پھر جب وہ اب کوئی بات ہو تو آپ پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک اسٹوڈنٹ سسٹر جیسے سمجھ لیں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، اس خیال سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب استاد کچھ پوچھ رہا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں سب سے پہلے میں سیکھوں اور اس کے بعد اس پر عمل کروں، اور آپ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا بہت ہی خوبصورت چیپٹر کا کنٹینیوشن ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں فقہ سیکھ رہے ہیں خلق الاسباب کی، خلق الاسباب کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ خلق اور خلق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ سے جڑ رہا ہے، یہ اللہ سے جوڑ رہا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو، اور پھر اس کے اسباب کیسے بنائے، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا نہ کیے ہوتے تو ہم چاہے اپنے پھیپھڑے رکھتے، ہمارے لنگز ہوتے، ہم سانس نہ لے سکتے۔ اور ایسا آپ لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، اس ہوا ہوتے ہوئے، آکسیجن ہوتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سانس روک دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز وہاں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ چیز کی ہم تک جو ہے رسائی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، آسمان کے اوپر سورج جو چمک رہا ہے، اگر وہ سورج نہ چمکتا تو ہمارے اوپر کیا ہوتا، اور پھر وہی بات ہے کہ سورج تو ہے، لائٹ تو آئے گی، لیکن اس کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو وہ ہم تک ایک رائٹ وے میں، ایک رائٹ کوانٹٹی میں چیز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پانی آپ پیتے ہیں، آپ پانی پینے کا کیا ہے کہ آپ نے کولر سے پانی لیا اور آپ نے پانی پی لیا، مگر اللہ تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہو تو کولر میں پانی کہاں سے آئے۔ تو سبحان اللہ، آج لرننگ بہت زبردست ہے، اپنی استاذہ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب ہمیں اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں ہوں، ہمارے لیے فیوریبل ہوں، تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، ان سے فوائد بھی حاصل کر سکیں جیسے اس وقت ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سیکھتے ہیں استاذہ سے، اور پھر انشاءاللہ سسٹر راحیلہ کے ساتھ ریویو ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، مجھے اجازت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آج میں دیکھنا چاہوں گی کہ ہمارے سبھی اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بہت محبت سے اس کورس کو لیا تھا، وہ آج پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 952 سے شروع کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقد ابتلى الله عباده بالأسباب وجعل لها 3 أحوال، اور تحقیق آزمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اسباب کے ذریعے، وجعل لها، اور بنائے ہیں ان اسباب کے 3 أحوال، 3 حالات، یعنی اسباب کے 3 حالات ہیں، 3 سچویشنز ہیں۔ الاول، نمبر 1، ان اللہ سبحانہ خلق اسباب الحلال و اسباب الحرام، بے شک اللہ تعالی نے اسباب حلال کے بھی بنائے ہیں، یعنی حلال کے بھی مینز ہیں اور حرام کے بھی، حلال حاصل کرنے کے بھی ذرائع ہیں اور حرام تک پہنچنے کے بھی ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ فَيَسْتَطِيعُ الْإِنسَانُ أَن يَكْسِبَ الْمَالَ بِالْحَرَامِ عَن طَرِيقِ الرِّبَا وَالْغِشِّ، تو انسان حرام طریقے سے مال کما سکتا ہے، یکسبو کمائی کر سکتا ہے، عن طریق الربا سود کے ذریعے سے، والغش اور دھوکہ دے کر، والکذب اور جھوٹ بول کر، والسرقہ اور چوری کر کے، وبیع المحرمات اور حرام چیزیں بیچ کر، حرام چیزوں کی سیل سے، کالخمری جیسے شراب، والخنزیری اور خنزیر، والصور اور تصویریں، ونحوہما اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ تو ان طریقوں سے انسان جو کمائی کرتا ہے وہ اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ کرتا تو اس میں بھی محنت ہے، چوری کے لیے بھی محنت لگتی ہے، جھوٹ گھڑنے پر بھی دماغ لگتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے بھی انسان کو سمارٹ ہونا پڑتا ہے، اسی طرح سود کا لین دین اور باقی بھی غلط طریقوں سے کمایا ہوا مال۔ وَيَسْتَطِيعُ أَن يَكْسِبَ الْمَالَ بِالْحَلَالِ، اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کما سکے، اللہ کے حکم کے مطابق، بالبیع والشراء والإجارة ونحو ذلك، جیسے تجارت، خرید و فروخت، شراء، ٹریڈ، اجارہ، کرایوں کی آمدنی، لیز پہ چیزیں دینا، کرائے پر دینا، ونحو ذلك اور اسی طرح دیگر طریقے۔ لیکن الشیطان یخدع الانسان، لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، وَيَقُولُ لَهُ بِكَسْبِ الْحَرَامِ يَزْدَادُ رِزْقُكَ، کہ حرام کمائی سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، حرام طریقہ اختیار کرو تو زیادہ پروفٹ ملے گا، زیادہ آمدنی ہو جائے گی۔ وَبِكَسْبِ الْحَلَالِ يَقِلُّ رِزْقُكَ، اور حلال کمائی سے تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی، اس میں تمہارا پروفٹ کم ہوگا۔ لیکن اللہ یجعل البرکۃ فی القلیل، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، حلال کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ہوتی ہے، جبکہ حرام کی کثرت بھی انسان کو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ وَيَجْعَلُ فِي الْقُلُوبِ السَّكِينَةَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے، حلال کمائی سے دلوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ وَبِكَسْبِ الْحَرَامِ تَخْرُجُ الطُّمَأْنِينَةُ مِنَ الْقَلْبِ، اور حرام کمائی کے ذریعے دل سے اطمینان نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وَتُرْفَعُ الْبَرَكَةُ وَالرَّحْمَةُ، اور برکت اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے اس میں سے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اس سے کیا سمجھا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرح کی اسباب پیدا کیے ہیں، حلال سے بھی کما سکتا ہے انسان اور حرام سے بھی کما سکتا ہے، دونوں میں کوشش لگتی ہے۔ حلال کا فائدہ کیا اور حرام کا نقصان کیا؟ حلال سے برکت آتی ہے اور رحمت رحمت آتی ہے، اور آتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں سکون ڈال دیتا اطمینان پیدا کر، اور حرام ہے۔ سے؟ حرام سے دلوں کا سکون اٹھ جاتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور مال زیادہ نہیں ہوتا۔ جی، اگر کبھی کوئی آپ کے پاس آ کے اپنا مسئلہ بیان کرے کہ میرے دل کو قرار نہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دل نہیں چین میں، تو آپ اس سے کچھ سوال ضرور کریں۔ ان میں سے ایک یہ کہ کیا آپ کے فرائض کی پابندی کرتی ہیں؟ فرائض میں تو نہیں کوئی کمی ہو رہی؟ کیونکہ جب انسان اپنے فرائض چاہے اللہ کے ساتھ تعلق میں یا بندوں کے ساتھ تعلق میں ہو، ان میں کمی کرتا ہے تو دل سے اطمینان اٹھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں آمدنی میں کوئی چیز حرام تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، کسی رشتہ دار کا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا ہی، اپنے بچوں کا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم بالکل جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ ہمارے، اسی کا حق نہیں دے رہے ہوتے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کئی بہانے کر لیتے ہیں کہ یہ بھی تو نہیں کرتا نا، تو میرے لیے کوئی ضروری ہے میں کروں۔ تو کیونکہ نافرمانی، ظلم، فساد، حرام میں پڑنا، یہ انسان کے لیے سبب بن جاتا ہے ذہنی پریشانیوں کا، دل کی بے قراری کا۔ الثانی، نمبر 2، ان اللہ عز وجل احیانا یقلل الرزق واحیانا یزیدہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رزق کم کرتا ہے اور کبھی اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے، اس کی ایک حکمت ہے کہ کبھی بندے کو زیادہ دے دیتا ہے اور کبھی کم۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تم کو ملا یا اس نے جو تمہیں عطا کیا، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی خود پسند شیخی خورے کو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو مال ملنے پر متکبر ہو جائیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں اور فخر کرنے لگیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگیں، اور اسی طرح اگر کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے تو اس پر وہ حد سے زیادہ اپسٹ ہو جائیں اور افسوس کرنے لگیں اور اللہ کی نعمتوں کو بھول ہی جائیں۔ فَلَا تَحْزَنُوا عِنْدَ فَقْدِ الْمَالِ، تو غم نہ کرو مال کے کم ہونے پر، وَلَا تَتَكَبَّرُوا وَتَبَطَّرُوا عِنْدَ كَثْرَتِهِ، اور تکبر اور فخر نہ کرو اس کے زیادہ ہونے پر۔ اللہ اکبر۔ فَالْأَرْزَاقُ بِيَدِ اللَّهِ، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، غلطی سے نہیں وہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے دیتا ہے پیزنٹلی۔ فَاسْتَقِيمُوا عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم پر قائم رہو۔ زاد الرزق او نقص، رزق زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت، اس پر قائم رہو۔ اب دیکھیے کہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو پھر اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کے خوشی غمی کے مواقع بدل جاتے ہیں، اور خاص طور پر خوشی کے مواقع پر جیسے شادی وغیرہ کے مواقع پر ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، مال خرچ کرنے کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، زیب و زینت کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، ان حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، لباس میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جتنا جتنا مال زیادہ ملتا جاتا ہے انسان کو یہ اطمینان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا راضی ہے اور میرا جو جی چاہے میں کر لوں۔ نہیں، جب خوشی ملے تو اللہ کا اور شکر ادا کرے، اطاعت میں زیادہ آگے بڑھے، نہ کہ نافرمانیوں میں آگے نکلے۔ یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ اب ملا ہے تو اب کیا کرتا ہے، اب بھی اپنی حدود میں رہتا ہے یا نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سزا یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو اس میں باغ والوں کا قصہ کل ہم نے پڑھا تھا، تو یہ مختالن فخور بالکل وہ پکچر نظر آ رہی تھی کہ وہ شخص، اس کو یہی غرور تھا، اور جیسے آپ نے کہا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے تبھی یہ سب ملا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ بھی ساتھ آنے لگ جاتا ہے کہ آخرت میں بھی مل جائے گا۔
تو مال کے ساتھ ساتھ جو دوسری پرابلمز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لگتا ہے کہ وہ سیف ہے، محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں سے بالکل، غلط ہوگا کیونکہ اور انسان سوچتا ہے آخرت کہ خراب ہو ٹھیک ہے جائے۔ میں جو میرے دل میں آئے کر لوں، اور تھوڑا بہت چیریٹی میں دے دوں گا تو یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یعنی اسراف کیا ہے؟ حدیں توڑنا۔ الثالث، نمبر 3، ان اللہ احیانا یامرنا بفعل الاسباب واحیانا یامرنا بترک الاسباب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی ہمیں اسباب کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ بِفِعْلِ الْأَسْبَابِ نَسْتَجِيبُ فَوْرًا وَنَفْعَلُ الْأَسْبَابَ۔ تو جب اللہ کا حکم آتا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا تو ہم فوراً حکم مان لیتے ہیں اور اسباب اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، نترک الاسباب طاعۃ للہ وثقۃ بہ، تو ہم اسباب کو ترک کر دیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، وامتثالا لامرہ، اور اس کا حکم مانتے ہوئے، کما قال سبحانہ فی الحالین، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں میں ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، یعنی اسباب اختیار کرنا چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پڑھ لی جائے، پوری ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ والاموال والاسباب مثل حنفیات الماء مظہر المنافع لیست موجدۃ للمنافع لأن المنافع عند اللہ وبید اللہ۔ مال اور اسباب جو ہیں یہ پانی کی ٹیپس کی طرح ہیں، مظہر المنافع جو منافع ظاہر کرتے ہیں، لیست موجدۃ للمنافع یہ منافع کو ایجاد نہیں کرتے، پیدا نہیں کرتے۔ یعنی جیسے ٹوٹی میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے پانی ہم تک پہنچانے کا، وہ خود پانی پیدا نہیں کر رہی یا خود اپنے اندر کہیں سے نہیں بھر رہی، وہ ایک ذریعہ ہے ہم تک لانے کا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو سبب ہوتی ہے، کوئی کاروبار ہے، جاب ہے، وہ ایک ذریعہ ہے آمدنی کا، نہ کہ وہ خود کچھ پیدا کر رہا ہے۔ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِندَ اللَّهِ وَبِيَدِ اللَّهِ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نفع جو ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَكَمَا أَنَّ كُلَّ حَنَفِيَّةٍ لَهَا عَلَاقَةٌ بِخَزَّانِ الْمَاءِ تَكُونُ سَبَبًا لِخُرُوجِ الْمَاءِ لَا أَنَّهَا مُوجِدَةٌ لِلْمَاءِ، جیسا کہ ہر ٹیپ جو ہے اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، علاقہ کہتے ہیں کنیکشن کو، بخزان الماء پانی کی ٹنکی کے ساتھ، خزان جس خزانہ کہتے ہیں نا کٹھی ہوتی چیز، تکون سببا لخروج الماء یہ پانی نکلنے کا سبب ہوتا ہے، یعنی یہ جو ٹیپ ہے وہ سبب ہوتی ہے پانی کے نکلنے کا، لا انہا موجدۃ للماء نہ کہ وہ پانی ایجاد کرنے والی ہوتی ہے، پانی پیدا کرنے والی۔ وکل حنفیۃ لیس لها علاقۃ بخزان الماء لا تعطیک قطرۃ ماء ولو مکست الدہر کلہ، اور ہر وہ ٹیپ جس کا
پانی کی ٹینکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کنیکشن نہیں ہوتا، وہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتی. جب پیچھے سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو آن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے پانی نکالنے کا، لیکن پانی نکل کے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود پانی پیدا نہیں کرتی. وہ کنیکشن ہے جو پیچھے سے اس کو پانی فراہم کرتا ہے. بولا وہ مکست الدہر کلہ، چاہے ساری زندگی وہاں کھڑے رہو، سارا زمانہ کھڑے رہو وہاں پر، کچھ نہیں ہوگا. فَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْمَنَافِعِ وَالْخَلَائِقِ وَالْأَحْوَالِ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اسی طرح سارے نفع اور مخلوقات اور حالات یہ اللہ کے خزانے میں ہے سبحانہ وتعالیٰ کی. تأتی بأمرہ وتزید بأمرہ وتنقص بأمرہ وتتحرک بأمرہ وتسکن بأمرہ وتظہر علی الاموال والاسباب بأمرہ. تو یہ سارے منفعتیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں. سارے اسباب اور یہ ساری مخلوقات اور یہ حالات اللہ کے حکم سے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے کم ہوتے ہیں، اسی کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، اسی کے حکم سے ٹھہر جاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے مال اور اسباب ظاہر ہوتے ہیں. فزوال العطش بامر اللہ، پیاس جو بجھتی ہے، زوال ہوتا ہے زائل ہونا، عطش ہوتا ہے پیاس، پیاس کا ختم ہونا اللہ کے حکم سے ہے. وقد جعل اللہ الماء سببا لزوال العطش، اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے. فنشربه لامر اللہ، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پیتے ہیں. ولا نعتمد علیہ فی زوال العطش، اور ہم پانی پر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہماری پیاس بجھا رہا ہے، وہ اصل میں اللہ بجھا رہا ہوتا ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم اسباب میں کھو جاتے ہیں. یہ مل گیا تو میرا کام بن جائے گا، کئی دفعہ وہ چیز مل جاتی، کام پھر بھی نہیں بنتا، کوئی نہ کوئی اس میں کمی ہو جاتی، خرابی ہو جاتی. لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کون سی چیز ہے جو فلالیس ہے؟ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ بالکل لیٹسٹ آئی فون لیتے ہیں، جب اس پہ کام کرنے لگتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی فیچر جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، جا کے اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں. تو اگر اسباب کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کسی بھی چیز سے ہمیں مایوسی نہ ہوتی، ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا، پھر وہ ہمیشہ ہمارے لیے فائدے کی ہی ہوتی. لیکن اصل بات یہ ہم بھول جاتے ہیں. جب یہ خیال بھی انسان کو آ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ ہی نے پانی پیدا کیا اور اللہ ہی نے مجھے طریقہ سکھایا پانی پینے کا، اور یہ پانی مجھ تک پہنچایا اور اس سے میری پیاس بجھی، تو پھر ہم دل سے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. اور جو پانی بھر کے لایا اس کو بھی شکریہ ادا کر دیں گے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا، اللہ ہی کے حکم کے مطابق یہ بھی ہے، اور اس پر بھی اجر اللہ ہی دیتا ہے جب انسان بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اس طریقے سے صحیح عقیدہ جب ہوتا ہے، صحیح ایمان جب ہوتا ہے، تو ہر چیز اپنی پلیس پر آ جاتی ہے، اور پھر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. یہاں سے زندگی میں خوشی اور سکون آتا ہے کہ اسی کے لیے آپ جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں. کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک ضرورت ہے، اس کی ایک خواہش ہے، ایک محبت ہے کہ وہ کسی کے لیے جیے اور مرے، کسی کے لیے سب کچھ کرے. تو اس لیے جس کا فوکس اللہ کی ذات نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی کسی کو خوش کرنے کے پیچھے دوڑتا ہے، ہور اٹھا بیٹھا ہے، پھر ادھر سے ہٹ کے کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ ہاتھ نہیں آتا، پھر انسان اپنے آپ کو پیٹتا ہے، میرا کوئی نہیں. کوئی تھا ہی نہیں تو آپ نے بنانے کی کوشش کیوں کی؟ بندوں سے محبت اللہ کی خاطر کریں، اور اپنی ذات کا احسان مت جتائیں، کیونکہ جو آپ نے دیا وہ آپ نے نہیں دیا، آپ کو بھی کسی نے دیا تھا. اللہ نے آپ کے پاس رکھا اور آپ کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا کسی تک پہنچنے کا. تو اصل طاقت کو بھول کے صرف اس بندے کے محسن ہو جاتے ہیں، اور صرف اس کا ہی شکریہ ادا کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے فرض ادا کر دیا، جبکہ اصل فرض تو باقی رہ گیا. اور جب تک زندگی میں الحمدللہ، سچا الحمدللہ نہیں آتا نا، شکر نہیں آتا، جب تک شکر نہیں آتا خوشی نہیں آتی، اطمینان نہیں آتا. جس نے رب کو پا لیا اس کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو رب نہیں ملا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اسباب ظاہریہ جو ہیں یا ظاہر میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ہم تک پہنچا. پہنچنے کے لیے پھر اسباب پیدا کیے، کیونکہ اس نے اس دنیا کا نظام اسباب کی بنا پر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ جیسے سورۃ کہف میں ہی آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف کی ہے، اس نے اسباب اختیار کیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اللہ نے کرنا ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے نا اصل، یہ بھی جب اللہ ہی نے کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے،
پھر اسباب کا کیا اختیار کرنا؟ نہیں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اور خیر کے کاموں میں اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، خیر کے کاموں میں، کیونکہ ذوالقرنین نے بندوں کی بھلائی کے لیے اپنے سارے ریسورسز استعمال کیے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں کیا دیں کہ تم ہماری دیوار بنا دو، سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ورک فورس لے آؤ اور چیزیں اکٹھی کرو تو میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں، میری کوئی اجرت نہیں۔ تو اس طرح جب انسان یہ سمجھتا کہ اسباب اللہ نے دیے ہیں تو پھر انسان ان کو اللہ ہی کی خاطر خرچ بھی کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خاطر خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے، پھر اس کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو بندوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، جب بندوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو اس کے غلامی سے نکل آتا ہے اور وہ بالکل فری ہو جاتا ہے، مینٹلی بھی فری ہو جاتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگوں کے غم رانج کیا ہے، میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، میں نے اس پر اتنا ورک کیا، اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا۔ زیادہ تر غم تو ہمیں اپنی اولادی کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے، وہ جواب نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَنَشْرَبُهُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي زَوَالِ الْعَطْشِ، تو ہم اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ پی لیتے ہیں اور اس پر اعتماد نہیں کرتے کہ پانی پی لیا تو پیاس بجھ جائے گی۔ وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ الْمَاءَ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْعَطْشِ، اور اللہ ہی کبھی پیاس کو زیادہ کرنے کے لیے پانی کو ہی سبب بنا دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی سے پیاس اور بڑھ جاتی ہے، کما حصل لبنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ لما شربوا من النہر فکلما شربوا من النہر زاد العطش، جب طالوت کے ساتھ لشکر نے اس دریا سے پانی پی لیا اور جتنا زیادہ پیتے تھے اتنی پیاس اور لگتی تھی، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا بس چلو پینا، ایک چلو بھر پی لینا، اس سے تمہارا حلق تار ہو جائے گا، کافی ہے تمہارے لیے۔ کیونکہ کبھی ہم سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، تھوڑی چیز سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، زیادہ ہوگی تو پھر ہی کام چلے گا۔ تو اللہ نے کسی چیز کو اگر تھوڑا بنایا، تھوڑا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا بھی کافی۔ اب دیکھیے بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ بچوں کی غذائی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں، تو تھوڑا کھا کے بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو زیادہ ٹھوس ٹھوس کے کھلاتے ہیں تو زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں۔ ہم نے ایک خود ساختہ معیار مقرر کر لیے ہیں صحت مند ہونے کے، اور پھر جو اس پہ پورا اترتا ہے، یا ان انچز پہ یا اس ہائٹ پہ یا اس وزن پہ، وہ صحت مند ہے، اور کوئی اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے یا تھوڑا سا نیچے ہو جائے تو وہ بیمار ہے۔ اس طرح سارے ریسلر جو ہیں وہ سب بیمار ہیں، کیونکہ وہ اس اسٹینڈرڈ ویٹ کے اوپر پورے نہیں اترتے، لیکن طاقت انہی میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ توکل صرف اللہ پہ۔ فزوال العطش بامر اللہ وحدہ، تو پیاس کا بجھنا ایک اللہ اکیلے کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ والماء سبب، اور پانی سبب بن جاتا ہے۔ وزوال الجوع بامر اللہ وحدہ، اور بھوک کا ختم ہونا بھی اللہ اکیلے ہی کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ والطعام سبب، اور کھانا تو ایک ذریعہ ہے۔ واللہ هو الذی یطعم ویسقی کما قال سبحانہ، اور اللہ رب العزت وہی اصل میں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں فرمایا تھا۔ والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ یعنی جو آخری کنیکشن ہے نا وہ مسنگ ہے، اور اس کے لیے اگر ہم مائیں ایک اچھی ایفرٹ کریں، ایک واقعی شعوری ایفرٹ جس کو کہتے ہیں، کہ کانشیسلی اس چیز کو میک شور کریں، ان سے کوشچن کریں، اچھا یہ کہاں سے آیا، وہ بتائیں کہ یہاں سے، چکن کس نے بنایا، پھر کرتے کرتے پیچھے کہاں تھا، یعنی خود سے چکن نہیں بنا، چکن اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ انہیں بتا رہے ہوں تو وہ جو آخری تعلق ہے نا کہ اللہ خالق کل شیء، یہ چیز ان کے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے، پھر ہی وہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ اور شکر گزاری ہی کا حصہ ہے اطاعت کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، بھائی کیوں پڑھو، بس پڑھو، عبادت کرنی نہیں، شکر ادا کرنا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو
ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے جب ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ کس طرح میرے رب نے میرے لیے یہ فراہم کی، کہاں سے یہ چل کے میرے پاس آئی ہے. یعنی ہر چیز ایک لمبا فاصلہ طے کرتی ہے ہم تک پہنچنے کے لیے. اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہی رکھی ہوئی ہے جس سے آپ پڑھ رہے ہیں، کہ کتاب کی بائنڈنگ جلد کتاب بذات خود نے ایک لمبا فاصلہ طے کیا، اور اس سے پیچھے جس نے لکھی اس نے تو 25 سال کا فاصلہ طے کیا. اس کا جو مقدمہ ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 25 سال کے مطالعے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور میں نے اس کی خاطر بہت کچھ اور دنیا کی کمٹمنٹس چھوڑی، اور اول و آخر کی کتابیں پڑھ پڑھ کے خلاصہ کر کے اس میں نے ڈالا ہے. یعنی ایک طرح سے علم کا نچوڑ انہوں نے ڈال دیا. تو اب اس کے پیچھے پھر ایک اور ایفرٹ ہے، کس ماں نے پیدا کیا وہ بچہ جس نے بڑے ہو کے یہ کام کیا، اور کس ماحول نے اور کس کس استاد نے اس کو تیار کیا کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے قابل ہوا، اور پھر کس نے یہ دل میں ڈالا، اور کون ہے اصل میں وہ اصل سورس کیا ہے، اوریجنل سورس کیا ہے جس کا ہم سب کو شکر گزار ہونے کی ضرورت Assalamualaikum. ہے. I was thinking how important it is to teach ourselves, learn, and also children to completely rely on Allah. That even if we are weak and but we want to do something for the sake of Allah, realize that Allah can do anything. If He gave us this weakness, He can also overcome. He can also give us the power to do what we want to do for His sake. SubhanAllah, we've seen this practically happen with many students who struggle, but then with the true intention, they're able to do more. And to actually rely completely and only on Allah and link everything just back to Allah. Yes, yesterday I was looking at some pictures of different fruits and vegetables that we don't even realize that how do they grow, like cashew nuts and kiwi and in vines and bushes. I had آپ no اپنے idea. کچن میں جا کے دیکھیں آپ کی کبرڈ میں جتنے مسالے پڑے ہیں، جتنی ویجیٹیبلز ہیں فریج میں، جو فروٹس ہیں، کھانے کی جتنی چیزیں، اگر آپ سوچنا شروع کریں کہ ان کے سورس کیا ہے، فرسٹ سورس، تو ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا، We don't know. آگے کہاں سے سوچیں گے. صحیح راہ. والمؤمن كلما ترك اوامر اللہ سلط اللہ علیہ الکفار یؤذونہ، اور مومن نے جب بھی اللہ کے احکامات بلائے اللہ نے ان پہ کفار کو مسلط کر دیا جو پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں. وَيُعَذِّبُونَهُ وَيُذِلُّونَهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى رَبِّهِ فَيَحْفَظُهُ مِنْهُمْ، اور وہ اس کو عذاب دیتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ ان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. فالصحابة فی احد لما خالفوا امرا واحدا، صحابہ نے احد میں جب ایک حکم کی مخالفت کی، رفع اللہ عنہم النصرہ، اللہ نے ان سے نصرت اپنی مدد اٹھا لی. وَأَصَابَتْهُمُ الْمُصِيبَةُ بِكَثْرَةِ قَتْلَاهُمْ، اور انہیں مصیبت پہنچی ان کے مقتولوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی 70 ان میں سے شہید ہو گئے. وَلَمَّا اخْتَلَّ يَقِينُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي حُنَيْن، اور جب بعض صحابہ کے یقین میں کچھ خلل آیا حنین کے موقع پر، وَأَعْجَبُوا بِكَثْرَتِهِمْ، اور انہوں نے تعجب کیا اپنی تعداد کی زیادتی پر، رفع اللہ عنہم النصرہ، اللہ نے ان سے مدد اٹھا لی. فلما تجدد یقینہم علی ربہم، پھر جب ان کا اپنے رب پر یقین رینیو ہوا، اس کی تجدید ہوئی، ان کے دشمنوں پر اللہ نے ان کو مدد دی. نصرہم علی عدوہم فی الحال، وہیں پر اسی حنین کی جنگ میں ہی اللہ نے پھر ان کو کامیاب کر دیا. وَأَغْنَمَهُمْ أَعْظَمَ الْغَنَائِمِ، اور ان کو بہت بڑی بڑی غنیمتیں، جو سب سے بڑی غنیمت تھی وہ ملی یا عطا کی. وَأَمَدَّهُمْ رَبُّهُمْ بِجُنُودٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ان کے رب نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جو اس کے پاس سے ہی تھے. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ قَصَصُ أَهْلِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَا نَنْخَدِعَ بِهَا وَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَيْهَا وَلَا نَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا. اللہ عز و جل نے قرآن میں اہل الاسباب کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور نہ ان پہ بھروسہ کریں اور نہ ان سے اطمینان حاصل کریں. فَفِرْعَوْنَ خُدِعَ بِمُلْكِهِ، فرعون نے دھوکہ کھایا کس سے، دھوکے میں پڑ گیا کس سے، اپنی بادشاہت سے. فَطَغَى وَاسْتَكْبَرَ وَتَجَبَّرَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، تو اس نے کیا کیا، سرکشی کی اور تکبر کیا اور بڑا جبر کیا، مطلب یہ کہ ظلم کیا یا بڑا بن کے رہا. وَأَفْسَدَ، اور فساد کیا، فی الارض، زمین میں. فَمَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِهِ، تو اللہ نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا. وَقَوْمَ نُوحٍ اغْتَرُّوا بِكَثْرَتِهِمْ وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا،
اور قوم نوح غرور میں پڑ گئی اپنی کثرت کی وجہ سے، اور اس پر انہوں نے اعتماد کیا. فاستکبروا وسخروا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور مذاق اڑایا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ وقوم عاد خدعوا بالقوة، قوم عاد کو اپنی قوت سے دھوکا ہو گیا، یہ خود دھوکے میں ڈال دیے گئے. وقالوا من اشد منا قوة، کہنے لگے ہم سے بڑھ کے قوت میں اور کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ کس کی طاقت ہوگی. فکفروا وکذبوا، تو انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ وقوم سبأ، اور قوم سبا، تعلقوا بالزراعۃ من دون اللہ، چمٹ گئے کھیتی باڑی سے ہی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وقوم صالح خدعوا بالصناعۃ، اور قوم صالح اپنی انڈسٹری کے ساتھ دھوکا کھا گئے. ورغد العیش، اور عیش و عشرت کی فراوانی سے. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وقوم شعیب اغتروا بالاموال والتجارہ، انہیں غرور ہو گیا مال و تجارت کا. فماذا فعل اللہ بہم، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وجمیع ہؤلاء قالوا، ان سب نے ایک ہی بات کہی تھی، العزت بہذہ الاشیاء والاسباب، کہ عزت ان چیزوں کے ساتھ ہے اور اسباب کے ساتھ ہے. کیونکہ وقتی طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، کہ جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہے اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی ریسورسز ہیں، بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، بڑا بزنس ہے، وہ زیادہ عزت کے قابل ہے. ولا حاجت لنا بالایمان والاعمال والتقوی، اور ہمیں ایمان، اعمال کرنے کی، اعمال صالح اور تقوی کی تو کوئی ضرورت نہیں. وکل ہؤلاء عصوا رسل اللہ، ان سب لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. وکذبوہم وآذوہم، انہیں جھٹلایا اور ان کو اذیتیں دی. فماذا حصل لهم، تو انہیں کیا حاصل ہوا؟ وکیف کانت عاقبتهم، اور ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ لقد دمر اللہ واہلکہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. وانجا رسلہ والذین آمنوا معہم، اور نجات دی اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پکڑ کا سبب کیا تھا؟ گناہ. فمنہم، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے، من ارسلنا علیہ، جس پر بھیجا ہم نے حاصبہ، پتھروں کی بارش. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے پکڑ لیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. واللہ عز وجل ارسل الانبیاء والرسل الی الناس، اللہ عز وجل نے انبیاء اور رسولوں کو لوگوں کی طرف بھیجا. یدعونہم الی عبادۃ اللہ وحدہ، جو ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. وبذالک یستفیدون من قدرت اللہ، اس طرح وہ اللہ کی قدرت سے استفادہ کرتے ہیں. ومن خزائن اللہ، اور اللہ کے خزانوں سے. بالایمان والتقوی، ایمان اور تقوی کے. ان کو کبھی خزانہ سمجھا آپ نے؟ ایمان اور تقوی بھی ایک خزانہ ہے، بلکہ مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزوں سے بڑا خزانہ ہے. ساری دنیا بھی ہو کسی کے پاس، قارون جتنا مال بھی ہو کسی کے پاس، مگر ایمان نہیں اور تقوی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہے وہ، اس کا انجام ہلاکت ہے. اور اگر وہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ، لیکن ایمان اور تقوی کے خزانے اس کے اندر ہے، تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے.
فمن اطاع اللہ اکرمہ، تو جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ نے اس کو عزت بخشی، ومن عصاہ عذبہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ وعند القیام بالدین یأتی البلاء والاختبار، اور دین کو قائم کرنے کے وقت آزمائشیں بھی آتی ہیں اور امتحان بھی ہوتے ہیں۔ اختبار عربی میں امتحان کو کہتے ہیں، خبر لینا۔ فمن صبر فاز وافلح، جس نے صبر کیا کامیاب ہوا، فلاح پا گیا۔ لأن الانسان لا يترقى الا بالاختبار كما في امور الدنیا، کیونکہ انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا مگر امتحانوں کے بعد، جیسا کہ دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے۔ فالحدید والذهب لا يصفو، لوہا اور سونا صاف ہی نہیں ہوتے، الا بعد عرضه علی النار، مگر آگ پر پیش ہونے کے بعد۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا طریقہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی اللہ کے رستے پہ چلے گا اس کا امتحان ہوگا تاکہ وہ اگلے درجے پہ جا سکے۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت ہو جائے بیڈ پہ لیٹے لیٹے رضائی میں سوئے سوئے، فجر پڑھ لیا کرے اور وہیں سے دوبارہ، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، خواب آتا ہے کہ میں فجر پڑھ رہی ہوں اور پڑھ لی ہے، پھر کوئی اٹھائے تو آپ کہتے میں تو پڑھ لی تو ایسے تو نہیں نا، امتحان ہے کہ صبح نیند چھوڑتے ہیں کہ نہیں، اور پھر صحیح وقت پہ پڑھتے ہیں یا بالکل سورج کے کنارے پہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیتے، آپ پڑھانے لگتے تو اس سے بھی زیادہ مخالفت شروع ہو جاتی، آپ کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں یعنی اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دیا عمل کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اور مشکل کھڑی ہو جاتی۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں انسان کو اسباب بھی مل جائیں تو اس کا امتحان نہ ہو، اسباب کے پردے میں بھی امتحان ہوتا ہے، ان کا ملنا بھی اور ان کا کم ہونا بھی۔ وضعیف الایمان و قوی الایمان، کمزور ایمان والا اور قوی ایمان والا۔ لکل منہما ابتلاء، ہر ایک کے لیے امتحان ہے، یخصہ حسب ایمانہ، جو اس کے ساتھ خاص ہے اس کے ایمان کے مطابق۔ کسی کا کم امتحان ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ وبقدر قوت الایمان تکون قوت الابتلاء، اور ایمان کی قوت کے مطابق امتحان کی قوت ہوتی ہے، امتحان زیادہ یا کم ہوتا ہے۔ حتی یترقی المسلم فی درجات الایمان، یہاں تک کہ مسلمان ایمان کے درجات طے کر جاتا ہے۔ وکلما یترقی یفوز فی الدنیا والآخرہ، اور جو آگے بڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ واشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئی ہے، پھر جو ان کی طرح ہوتے ہیں، پھر جو ان کی طرح ہوتے ہیں اور زیادہ ان جیسے ہوتے ہیں، یعنی جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اور ہم تمہارے حالات کو آزماتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ عن سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ قال الانبیاء، نبیوں پہ آتی ہے، ثم الامثل، پھر ان جیسے جو ہوتے ہیں، فالامثل، یا اس سے بھی اور زیادہ آگے ان جیسے ہوتے ہیں۔ فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ فإن کان دینہ صلبا، اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ وإن کان فی دینہ رقۃ، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہوتی ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد، تو بندے پہ آزمائش آتی رہتی، حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، یہاں تک کہ وہ زمین پہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس پہ ایک بھی گناہ نہیں باقی رہتا، بالکل دھل جاتا، صاف ہو جاتا ہے۔
والاسباب كلها مخلوقۃ مأمورۃ، اسباب تو سارے کے سارے پیدا شدہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، مأمورۃ ان کو حکم دیا ہے، یعنی کہ پروگرامنگ بھی اللہ نے کی ہے کہ کس چیز کو کیسے کام کرنا ہے، مملوکۃ للہ عز وجل، سارے اللہ عز وجل کے اختیار میں ہیں، قدرت میں، قبضے میں ہیں۔ وقد امرنا اللہ عز وجل بفعل الاسباب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، لأننا فی دار الاسباب، کیونکہ ہم اسباب کے گھر میں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا فِعْلَ الْأَسْبَابِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِأُمُورٍ، اور جب ہم اسباب اختیار کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ احدها، نمبر 1، ان نفعل الاسباب ولا نتوکل علیہا، اسباب اختیار کریں لیکن ان پہ بھروسہ نہ کریں، بل نتوکل علی اللہ وحدہ، بلکہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں۔ مثلا ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں سواری چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو گاڑی دے دیتا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ دروازہ کھولتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ چابی لگاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اور سفر کی دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے دیا چیز تو اللہ کو یاد کر کے اس سبب کو استعمال کریں، اور پھر اس بات کی فکر کریں کہ یہ سارا کچھ اللہ ہی کے رستے میں استعمال ہو، یہ گاڑی اللہ ہی کے رستے میں استعمال ہو، نافرمانی اور حرام کاموں میں نہیں۔ الثانی، نمبر 2، اللہ نجل الشیء سببا الا بعلم، ہم کسی سبب کو اختیار نہ کریں مگر علم کے ساتھ۔ مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے سر میں درد ہے، فلاں دوا پی لیں، ٹھیک ہے، اب دوا کیا بننے والی ہے؟ سبب۔ اب پینے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ علم حاصل کریں گے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، حلال ہے یعنی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں مجھے جس سے الرجی ہو، بعض لوگوں کو پینسلین سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کسی اور چیز سے ہوتی ہے، تو اینٹی بایوٹک بھی آپ لینے لگے ہیں تو آپ کو علم کے ساتھ ہی لینی پڑے گی، یعنی اندھا دھند اسباب کو اختیار نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کے کریں، حلال ذریعے اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ فمن اثبت شیئا سببا بلا علم او خالف الشرع کان مبتلا کمن یظن ان النظر سبب فی دفع البلاء، تو جو کسی چیز کو ثابت کرتا ہے سبب بنا کر بغیر علم کے، یہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ باطل ہو جاتی ہے، جس طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ نظر جو ہے، نظر ماننا وہ بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، وہ حصول النعماء اور نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وقد ثبت شرعا، حالانکہ ثابت ہو چکا ہے شریعت میں، ان النظر لا یاتی بخیر، کہ نظر ماننے سے کوئی خیر نہیں آتی، وانما یستخرج من البخیل، اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ شکر ہے آپ نظر کا سارا باب پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات میری جلدی سمجھ آ گئی، ورنہ تو اعتراض شروع ہو جانا تھا کہ ہم تو ساری زندگی نظر مانتے آئے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ الثالث، نمبر 3، ان السبب المعین وحدہ لا یستقل بحصول المطلوب، یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف ایک معین طریقہ ہی کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی صرف ایک ون سنگل سبب ہی آپ کو نہیں پہنچاتا۔ مثلا گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھی ہونا چاہیے، پانی بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس میپ بھی ہونا چاہیے، آپ کو ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے، یا پھر کوئی ڈرائیور ہونا چاہیے، تب آپ وہاں پہنچیں گے۔ خالی ایک لیٹسٹ گاڑی آپ دروازے پہ کھڑی کر لیں، خالی ایک چیز تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بل لا بد مع من اسباب اخر، بلکہ دوسرے اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ وما ھذا فلھا موانع، اس کے باوجود کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ فاذا لم يكمل اللہ الاسباب، تو جب تک اللہ اسباب کو مکمل نہ کرے، وَيَدْفَعُ الْمَوَانِعَ، اور رکاوٹیں دور نہ کرے۔ یہ غور کیجئے، دو باتیں، اسباب کا مہیا ہونا اور رکاوٹوں کا دور ہونا۔ مثلا پیٹرول پمپ قریب ہے، گیس اسٹیشن قریب ہے، اور گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی، سارے اسباب مکمل ہیں، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کا کارڈ کہیں مس پلیس ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تو موانع یعنی رکاوٹیں جب تک اللہ دور نہ کرے تو بہترین سے بہترین چیز سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَيَدْفَعُ الْمَوَانِعَ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ الرابع، نمبر 4، أَنَّ الْأَعْمَالَ لَا يَجُوزُ أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا شَيْءٌ سَبَبًا، کہ اعمال میں جائز نہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو سبب بنایا جائے، الا ان تکون مشروعۃ، مگر یہ کہ وہ مشروع ہوں یعنی جو جائز ہوں۔
فَكَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ سَبَبًا لِلْحَيَاةِ وَالْإِنبَاتِ، تو جس طرح اللہ نے پانی کو زندگی اور پودے اگانے کا ذریعہ بنایا، گروتھ کا ذریعہ بنایا، فقط جعل اللہ الشفاعۃ والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، اسی طرح اللہ نے سفارش کو، دعا کو بھی سبب بنایا ہے جس چیز کا وہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی ہم اسباب میں عام طور پر صرف مادی اسباب کو ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض اوقات کسی اور سے نہیں کہتے کہ تم بھی دعا کرو، یہ شفاعت ہی ہوتی ہے نا ایک طرح سے. فلا يجوز للانسان ان يشرك بالله فيدعو معه غيره، تو جائز نہیں انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور اس سے مانگے، یا اللہ کے ساتھ اس سے بھی مانگے. او يعبده بالبدع التي تخالف الشرع، یا اس کی یعنی اللہ کی عبادت کرے بدعات کے ساتھ جو شریعت کی مخالفت کرتی ہیں. والشیاطین قد تعین الانسان علی بعض مقاصدہ اذا اشرک، شیاطین انسان کے بعض کاموں میں، اس کے بعض مقصد پورے کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں جب وہ شرک کرتا ہے، جیسے سحر وغیرہ میں. جادو میں آپ کو معلوم ہے نا کہ شیاطین اور جنات کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ تب مدد کرتے ہیں جب انسان شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قرآن مجید کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا پروفٹ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، تو پھر شیطان مدد کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں جو جنوں سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ اس قیمت پہ مدد لے رہے ہوتے ہیں حرام کام کر کے. فَهَلْ بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ ذَنْبٍ، تو کیا شرک کے بعد بھی کوئی گناہ رہ جاتا ہے؟ پھر سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے جو سارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. سیکنڈ والا کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی سبب ہوتے ہیں بعض کاموں کے ہونے کا. ٹھیک ہے، مثلا مشکل آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صلاۃ کیا بن گئی ہے، دعا کیا بن گئی ہے، صبر کیا بن گیا، سبب بن گیا کس چیز کا؟ مشکل کو آسان کرنے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح دعا ہے تو دعا بھی سبب ہے. مثلا آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ بہت اچھا پک جائے، تو یہ جو آپ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، تو دو اسباب جمع ہو گئے کسی مقصد کے حصول کے لیے. جیسا کہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسباب میں سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہمارا آج کا جو لیسن تھا بہت ہی خوبصورت فقہ القلوب کا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس مزید تھوڑا اور سن لیں. چلیں دعا کے ساتھ انشاءاللہ کوئک سا ایک ہم دیکھیں گے لیسن، اس کا ایک اوور ویو ہو جائے گا. اور والنٹیئرس، وہ بہنیں جو کلاس میں ریڈنگ نہیں کرتی، نیو اسٹوڈینٹس، ناٹ سسٹر فرحین، سسٹر سعدیہ، سسٹر ربیہ، سسٹر سائمہ، ادر دین دوز 4 اسٹوڈینٹس، کوئی اور کلاس میں. اور ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو فقہ القلوب کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی آئی ڈیز بھی نہیں لگائے، اپنا یونیفارم ویئر نہیں کیا ہوا. اچھا نہیں لگتا نا، ماشاءاللہ سارے گرون اپ ہیں تو بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا. تو جب آپ روم میں انٹر ہوں تو اپنی آئی ڈی RZS1 استغفر اللہ اعوذ باللہ فقہ القلوب FQH8، ٹھیک ہے، وہ ضرور لگا لیا کریں. چلیں جی، ہینڈ ریز کریں، کون کرنا چاہتا ہے ریڈنگ؟ چلیں جی، فضیلہ ریاض کو لے لیتے ہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے.
एक सेकंड मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। ओके जी। अच्छा, हम ऐसे करेंगे, हमारे पास एक और स्लाइड है जो कि ट्रांसलेटेड है, उसके साथ आपकी, लेकिन जस्ट टू चेक, आपने सिर्फ ये पहली 3 लाइनें अल अव्वल से वस्सूर व नहवहुमा, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगी। आप इसको पढ़ना शुरू जी। कीजिए। मैं दुआ कर लेती हूँ, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए जी, आप अल अव्वल से पढ़ना शुरू करें। الأول أن الله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام فيستطيع الإنسان أن يكسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش والكذب والسرقة सिर وبيع सिर का देखें, हरकत लगी हुई है। हाँ, والسرقة وبيع المحرمات كالخمر والخنزير والصور ونحوهما. नहवहुमा, नहवा, ठीक है। और यहाँ पे फयस्ततीउल इंसान, क्योंकि इंसान के ऊपर काम हो रहा है ना। अच्छा, आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकती हैं? जी इंशाल्लाह। चलिए आप देखिए, अगर फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे गलती है। अम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हराम और हलाल दोनों के लिए असबाब पैदा किए हैं। अगर इंसान चाहे तो वो हराम के लिए कमाई करता है और हराम कमाने के लिए वो सूद का तरीका अपनाता है, या धोखा दे के, या झूठ बोल के, या चोरी करके, या अच्छा, चलिए आपके सामने स्क्रीन चेंज हुई है, तो जी बिल्कुल। आपने जो अरबी पढ़ी थी उसका तर्जुमा बस पढ़ लें। अल अव्वल की अरबी आपने पढ़ ली थी, अब सिर्फ तर्जुमा कर लें, ठीक है। ठीक। बेशक अल्लाह ताला ने असबाब हलाल के भी बनाए हैं और हराम के भी हैं। तो इंसान हराम तरीके माल कमा सकता है, सूद के जरिए से, और धोखा देकर, और झूठ बोलकर, और चोरी करके, और हराम चीजें बेचकर, जैसे शराब और खिंजीर और तस्वीरें और इसी तरह की दूसरी चीजें। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अहसनती, माशाल्लाह तबारकल्लाह जी। सिस्टर फरहीन, सिस्टर फरहीन आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। सिस्टर रुबीला, अब मैं आपका नाम गलत तो नहीं ले रही? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। चले, सिस्टर ठीक है। नाम ठीक लिया ना मैंने आपका? जी जी बिल्कुल सीख लिया। चले, आप यहाँ से वयस्तती से पढ़ें आगे। जी, ठीक है। वयस्तती अन यक्सिबल माला बिल हलाली हस्ब अम्रिल्लाहि बिल बैइ वश्शराई वल इजारती व नहव ज़ालिक लकिन अश-शैतानी यखदअल इंसानी व यकूलु लहू बिकस्बिल हरामी यज़दाद रिज़्किक व बिकस्बिल हलाली यकुल रिज़्किका लकिन अल्लाहु यजअल बरकत फिल कलीली व यजअल फिल कुलूबि सकीनती व कब बिकस्बिल। दोनों लाइनों का, ठीक, पहले इन दोनों का तर्जुमा आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। जी। और वो इस्तात रखता है कि माल को हलाल तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसे तजारत, खरीदो फरोख्त, किरायों की आमदनी, इसी तरह दीगर तरीके। लेकिन शैतान इंसान को धोखा देता है और कहता है हराम कमाई से तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा और हलाल कमाई से तुम्हारे रिस्क में कमी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला थोड़े में भी बरकत डाल देता है। अल्लाह ताला दिलों में सुकून पैदा कर देता है। ठीक है, अब अगला भी पढ़ लीजिए आप, इस पेज को मुकम्मल वबिकस कर लें, ठीक जी जज़ाकल्लाह। वबिकस्बिल हरामी तखरुज तमानीनतु मिनल कल्बी व तरफउल बरकती वर रहमता अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरह वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। और हराम कमाई के जरिए दिल से इत्मीनान निकल जाता है और बरकत और रहमत उठा ली जाती है इसमें से। शैतान तुमसे मोहताजी का वादा करता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे मगफिरत का वादा करता है अपनी जानिब से और फजल का, और अल्लाह वुसअत वाला बहुत इल्म वाला है। है। बारकल्लाह फी अहसनती, यहाँ पे सिर्फ एक जज़ा करेक्शन कर लें। जी सिस्टर। अतुमनीना, तुमा ता के ऊपर दम्मा है, ठीक है। तुमनीना ठीक है तुमिनल कल्ब, ठीक है। जी सिस्टर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कह लूँ?
جی جی بولیے. میں سیلف پیسڈ ہوں، لیکن ریکارڈنگ سن سن کے مجھے شوق تھا کہ میں بھی پڑھوں، تو میں نے شروع سے الحمدللہ کلاس بارک. مس بھی کر دی تھی، تو الحمدللہ مجھے چانس ملنا تھا تو میں نے ابھی جوائن کیا 5 منٹ بیفور. ماشاء تو اللہ مجھے اتنی تبارک خوشی اللہ. آ رہی ہے کہ الحمدللہ میں نے مس نہیں کر لیا پڑھنے کے لیے، مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا بھی. بارک اللہ پیاری. ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں ان کے ایکسپیرینس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دل میں خواہش ہو اور لگن ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں نا. یہ بھی بالکل ایک جی، سبب ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. ابھی ہم الحمدللہ جی. اسباب کا ہی پڑھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بالکل. نے کیسا خوبصورت سبب آپ کے لیے بنایا کہ آپ نے جوائن کیا اور آپ کو اپرچونٹی بھی مل گئی. بارک اللہ فی احسنتی. الحمدللہ، جزاک اللہ سسٹر. چلیں بارک اللہ فی. جی سسٹر فرحین. سسٹر شاہینہ آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں یا ہماری لسنر ہیں؟ جی لسنر. اچھا ٹھیک ہے. جی سسٹر فرحین آپ پڑھیے آسانی سے. جی. الثاني أن الله عز وجل أحيانا يقلل يقلل الرزق وأحيانا يزيده كما قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ولا تحزنوا عند فقد المال ولا تتكبروا وتبتروا عند كثرته فالأرزاق بيد الله وما كان ربك نسيا فاستقيموا على أمر الله زاد الرزق أو نقص 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 أف- نقص نہیں نقص. اچھا اس کا أو ترجمہ پڑھ نقص لیجیے آپ. ہوں. جی سسٹر ترجمہ پڑھو. جی نمبر ترجمہ 2 پڑھیں. ہوں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رزق کم کرتا ہے اور کبھی اس کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تم کو ملا یا اس نے تمہیں عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی خود پسند شیخ فورے کو. آگے ولا تحزنوا عند تو اتنا ہی آ رہی ہے سلائیڈ میرے پاس. ایک سیکنڈ میں. جی ولا تحزنوا. جی سلائڈ چینج ہوئی آپ کے پاس. جی بالکل ہوگا جی. ہاں تو نہ تم غم کرو مال کے کم ہونے پر اور یہ تکبر لفظ اور ذرا آپ فخر دوبارہ پڑھیں گے. فلا تحزنوا عند اگلا لفظ کیا ہے؟ فقد المائی مالی. ہاں فقد المال. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. چلیں. اور نہ تم غم کرو مال کے کم ہونے پر اور تکبر اور فخر نہ کرو اس کے زیادہ ہونے پر، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے حکم پر قائم رہو، رزق زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے. بارک اللہ فیک احسنتی. جی سسٹر سائمہ. جی تیس الثالث. الثالث سے پڑھی. وعلیکم جی السلام. الثالث سے پڑھی. جی ان اللہ احیانا یأمرنا بفعل الاسباب واحیانا یأمرنا بترک الاسباب فاذا جاء الامر من اللہ بفعل الاسباب نستجیب فورا ونفع الاسباب واذا جاء الامر من اللہ بترک الاسباب نترک الاسباب طاعتا للہ وثقتا به وامتثالا. اللہ سبحانہ و ترجمہ تعالیٰ کریں. کبھی ہوں. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی ہمیں اسباب کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو جب اللہ کا حکم آتا ہے اسباب کے اختیار کرنے کا تو فوراً کر لیں، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں تو ہم اسباب کو ترک کر دیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کا حکم مانتے ہوئے. بارک اللہ فی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. احسنتن یا اخواتہن. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سوری اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز ہم لسنر کو اکوموڈیٹ نہیں کر پائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے. الحمدللہ ماشاء اللہ آپ سب بہنوں نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا
کہ کس طرح سے ہم اس ٹرانسلیشن کو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ جیسے آج ہم نے آپ کے ساتھ، لیکن یہ ٹائم بینگ ہوگا، اس کے لیے آپ یوز ٹو مت ہوں کہ آپ کو آلویز ٹرانسلیشن پرووائڈ کی جائے گی. تو آپ نے کرنا اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس PDF موجود ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس طرح ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، ایک یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حرکات لگا لیں. حرکات لگانے سے بہت دفعہ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی پڑھنے میں، اور اس طرح آپ اوپر ہی اس کے ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو انشاءاللہ کوئز میں ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن آج کے لیسن میں سے؟ سب کلیئر ہے؟ جی چلیں. سسٹر، یہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ ایسی لکھی ہوئی آپ کے پاس بک ہے؟ نہیں یہ خود محنت کی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے نہیں کہا ملتی بک ہے تو اس پہ. ہم بھی خرید لیں. یہ سارا ماشاءاللہ تبارک اللہ کریڈٹ گوز ٹو سسٹر رانا. وہ اچھا لگاتی ہیں، اپنی راتیں لگاتی ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. جی اور ماشاء اس اللہ بڑی سارے کے محنت کرتی ہیں. باوجود ہوں، اگر آپ لوگ کوئز نہ لیں ٹائم پہ اور فیل کر دیں تو بڑے دکھ کی بات ہے. جی بالکل. اور وہ دوسرا آج ہمارا صبح جو گروپ ہوا ہے تو اس میں بھی نا بڑی اچھی سسٹر رانا نے نا یہ سلائیڈز فک بنائی ہوئی القلوب تھی. کی، فک القلوب کی کلاس ہے یہ. ٹھیک ہے، تدبر کی نہیں، یہ فک القلوب ہے. جی جی. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہیں پہ اس فک القلوب کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو تدبر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹریچ کر کے اگلے سیشن کے لیے ریڈی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ہمارا آج کا ایک سیشن کمپلیٹ ہو گیا. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے. ماشاء اللہ فکر القلوب میں اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمد للہ
کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو نیچرلی وہ اثر رکھتی ہے. الحمدللہ وہ شعر ہے نا، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستہ آسان کیا.